کہنے لگے ابن باز رحمہ اللہ 18 سال کی عمر میں نابینا ہو گئے. لوگ ان پہ ترس کھانے لگے کہ یہ کمائے گا کیا، کھائے گا کیا، بیچارہ نابینا ہو گیا، وہ اس کی آنکھیں نہیں، دیکھ پائے گا نہیں، کرے گا کیا، اس کی زندگی تو خراب ہو گئی، برباد ہو گئی. ابن باز مسکرانے لگے باتیں سن کر، چونکہ وہ دین کا علم سیکھ رہے تھے. ان کو معلوم تھا کہ رب رحمان کے وعدے میرے ساتھ ہیں. اللہ رب العالمین نے میرے لیے بہترین عزت، بہترین دولت، بہترین شہرت، بہترین کھانے تیار کر رکھے. ان کو معلوم تھا اس بات کا. اس کے ساتھ عبد المالک مجاہد صاحب کہنے لگے کہ ایک دن جب یہ پڑھانے لگے تو جناب عالی حرم جاتے تھے اپنے گھر سے نکل کے. گھر سے جو حرم کا فاصلہ تھا وہ تھوڑا دور تھا، رستے میں کافی تکلیف ہوتی آنے جانے کے اندر. ایک دن ملک فہد جو بادشاہ تھا وہ ان کے گھر پر آیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و تعریفات، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جو تنہا اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے. درود و سلام پیغمبر اسلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے سے ہدایت کا دین سارے عالم کے اندر پھیلا. ان تعریفی کلمات کے بعد میرے محترم دوستوں، ابھی ظہر کے بعد ایک پروگرام تھا، اس کے اندر جو بات چلی تھی وہ عمل کی چلی تھی کہ عمل سے زندگیاں بنتی ہیں اور بدعملی اور بے عملی یہ زندگیوں کو تباہ و برباد کر دینے کے لیے کافی ہے. ہمارے جو بڑے تھے کہ جن تک یہ دین مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے، ان کی زندگیاں قول و فعل کے تضاد سے خالی تھی. آج جس معاشرے میں، جس ماحول میں اور آپ رہ رہے ہیں، بولنے والا بھی اور سننے والا بھی آج ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے. رب رحمان اس تضاد کو پسند نہیں کرتے. یہاں جو لوگ موجود ہیں ان میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جو دین کا علم سیکھ رہے ہیں یا سیکھ چکے ہیں، اور کچھ اہل محلہ بھی یقیناً ہوں گے. ہم سب کے لیے رب رحمان کا جو پیغام ہے اہل ایمان سے اللہ رب العالمین مخاطب ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، اے ایمان والو، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کہتے کیوں ہو کہ جس پر خود تمہارا اپنا عمل نہیں ہے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یقین جانیے کہ رب رحمان کے نزدیک یہ بدترین گناہ ہے، بدترین جرم ہے کہ ایک چیز کی تم لوگوں کو دعوت دیتے ہو اس کے اوپر تمہارا اپنا عمل نہ ہو. رب رحمان کو یہ بات بڑی ناگوار ہے. اور آج جس معاشرے کے اندر میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر یہ چیز کثرت سے پائی جاتی ہے. کہنے والوں میں بھی عمل نہیں ہے، سننے والوں میں بھی عمل نہیں ہے. پوری رات سیرت کا بیان سننے کے بعد ہماری نمازیں پھر بھی ضائع ہو جاتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اوپر پوری رات بیان ہوتا ہے،
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کردار کے بارے میں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال کے بارے میں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خوبصورت زندگی کے بارے میں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خوبصورت حلیہ مبارک کے بارے میں پوری رات سیرت کا بیان سننے والا صبح حجام کی دکان پر بیٹھا ہوتا ہے اپنی داڑھی کٹانے کے لیے۔ کیا سنا ہے، کیا سیکھا ہے؟ معاملہ صرف اتنا ہے کہ ہم میں سننے کا ایک شوق ہے، اور مقررین میں، خطباء میں، واعظین کے اندر سنانے کا ایک شوق ہے۔ تو یہ جو عمل کا فقدان ہے میرے محترم بھائیوں، یہ جب تک کم نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، تب تک ہماری زندگیاں تبدیل نہیں ہو پائیں گی۔ کہنے سننے کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ زندگیاں تبدیل ہو جائیں۔ کل تک کا جو بے نمازی ہے، جو روزہ خور ہے، جو اللہ کے دین کا نافرمان ہے، جو باغی ہے، وہ اللہ رب العالمین کے دین کا پابند ہو جائے۔ بے نمازی نمازیں شروع کر دے، جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو کاٹ کے گندی نالی میں بہا رہا ہے، وہ نبی کی سنت چہرے پر سجا لے۔ جو ٹخنوں سے نیچے شلوار کر رہا ہے، اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر اٹھا لے۔ یہ دین کا علم سیکھنے کی جو جستجو ہے، یہ عمل کے لیے ہے کہ عمل سے ہی زندگیاں بنتی ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا، ہمارے اسلاف کہ جنہوں نے ہم تک یہ دین کی دعوت کو پہنچایا، ان کے قول و فعل اور عمل میں تضاد نہیں تھا۔ یہ جو آج آپ مدارس کے اندر پڑھ رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، یہ محض پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ ان کے دو مقاصد ہیں، یاد رکھیے گا۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ جو کچھ پڑھنا ہے اس نیت سے پڑھنا ہے کہ اس کے اوپر اپنی زندگیوں میں ہمیں عمل کرنا ہے۔ دوسری بات، اس دعوت دین کو انشاءاللہ الرحمن سارے جہاں کے اندر پھیلانا ہے۔ یہ دو مقاصد بنیادی طور پہ ہماری تعلیم کے لیے ہونے چاہیے۔ دیکھیے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن دریا کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور حدیث لکھ رہے ہیں۔ حدیث لکھتے ہوئے دریا میں سے ایک کشتی گزرتی ہے اور امام ابو داؤد حدیث لکھنے میں مشغول ہیں۔ کشتی میں بہت سارے مسافر سوار تھے۔ ان میں سے کسی ایک مسافر نے چھینکا، چھینک سمجھتے ہیں نا آپ، جو چھینک آتی ہے، ایک مسافر نے چھینکا اور اس کے بعد اس نے کہا الحمدللہ۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ جو حدیث لکھنے میں مشغول تھے، ان کے کانوں میں آواز آئی، لیکن کہتے ہیں کہ میں حدیث لکھنے میں اتنا مصروف تھا، اتنا مشغول تھا کہ میں اس کو جواب نہ دے سکا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد جب اس بات کا احساس ہوا کہ کشتی میں ایک شخص تھا اور اس شخص نے چھینکا تھا اور الحمدللہ کہا تھا، اور مجھے جواباً اس کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ یرحمکم۔ لیکن اے ابو داؤد، تو حدیث لکھنے میں اتنا مشغول رہا، تو حدیث لکھنے میں اتنا مصروف رہا کہ تو نے اس کا جواب نہ دیا۔ اور ذرا مجھے یہ تو بتا، خود ابو داؤد اپنے سے سوال کر رہے ہیں کہ لکھنا لکھانا کس کام کا اگر زندگی میں ان حدیثوں پر عمل نہیں ہے؟ حالانکہ کتنا معمولی سا ہمارے نزدیک یہ مسئلہ ہے۔ ہم تو بڑی بڑی حدیثوں پر عمل چھوڑ جاتے ہیں۔ ہمارا عمل بڑی بڑی حدیثوں پر نہیں ہے میرے محترم بھائیوں۔ پچھلے دنوں کراچی کے اندر ایک جگہ جمعہ تھا، پی آئی بی کالونی کے اندر۔ انہوں نے موضوع دیا صلہ رحمی کے حوالے سے۔ میں نے موضوع تیار کیا اور موضوع تیار کرتے ہوئے ان صاحب کو میں نے ایک پیغام بھی بھیجا۔ میں نے کہا محترم، یہ جو موضوع آپ نے دیا ہے صلہ رحمی کا، میں بیان کر کے تو چلا جاؤں گا، لیکن مجھے اتنا تو بتائیے کیا اس کے اوپر لوگ عمل بھی کریں گے؟ کہ لوگ اس کے اوپر عمل بھی کریں گے؟ کہنے لگا نہیں انشاءاللہ الرحمن آپ بیان کریں، لوگ عمل کریں گے۔ میں نے کہا دیکھ لیجئے، میں تو بیان کر کے چلا جاؤں گا، لیکن نبی کی بات سننے کے بعد اس بات پر عمل نہ کرنے کے اوپر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے معلوم ہے کیا کہا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا۔ اے میرے صحابہ، میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے مگر جس نے جانے سے انکار کیا۔ وہ صحابہ حیران ہو گئے۔ قیل یا رسول اللہ من ابا؟ صحابہ وہ کہ جنہوں نے ایمان اس لیے لے کر آئے کہ وہ جنت میں چلے جائیں؟ صحابہ وہ کہ جو ایمان اس لیے لے کر آئے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی، ہم تو ایمان اس لیے لائے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کے نبی، ہماری نمازیں، ہمارے حج و زکوٰۃ اور روزے اور جہاد اس لیے ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں جنت مل جائے۔ اللہ کے نبی، بھلا کون بدنصیب جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ سوال بنتا تھا نا صحابہ کا حیرانگی کا۔
حیران ہو کہ اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی بھلا وہ کون بدنصیب ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے میرے صحابہ، جس نے میری بات سننے کے بعد میری بات کے اوپر عمل کر لیا وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جس نے میری بات آ جانے کے بعد اپنے نفس کو، اپنی انا کو، اپنے مولوی کو، اپنے امام کو ان چیزوں کو پیش کر دیا، فقد ابا، یہی وہ بدنصیب ہے جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ میں نے کہا دیکھ لیجئے، میں حدیث بیان کر دوں گا، اللہ کے نبی کے فرامین بیان کر دوں گا صلہ رحمی کے اوپر، اور اللہ جانتا ہے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، جس وقت میں مطالعے کے لیے بیٹھا، اللہ اکبر، صلہ رحمی کے اوپر، قطع تعلقی کے اوپر، ان دنوں کی بات ہے، میں خود ایک بہت گنہگار آدمی ہوں، لیکن بات اس لیے بیان کر رہا ہوں شاید کسی کی حوصلہ افزائی ہو جائے، کیونکہ کہنے سننے سے انسان کا ایمان چارج ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ میں جب اس موضوع کو تیار کرنے کے لیے بیٹھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت احادیث میرے سامنے آتی گئیں۔ ان دنوں میرا بھی اپنے ایک رشتہ دار سے کسی بات کے اوپر کوئی لڑائی ہوئی تھی، قطع تعلقی تھی، اس سے بات چیت بند تھی، اور بات بھی کوئی اتنی بڑی کوئی خاص نہیں تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی، اور جس جگہ پر میں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، میرا جو رشتہ دار تھا وہ اس جگہ پر راضی نہیں تھا کہ نہیں اس سے نہیں کرنی، اور وجہ کچھ نہیں، اللہ کی قسم بیکار اور بے وجہ بات کر رہا تھا۔ میرا نقطہ نگاہ یہ تھا کہ جس سے میں نکاح کر رہا ہوں اپنی بیٹی کا، وہ دیندار ہے، صوم صلات کا پابند ہے، مواحد ہے، اللہ کے دین کا ایک نیک بندہ ہے، یہ بنیاد تھی نکاح کرنے کی۔ اور میرا جو رشتہ دار تھا اس کا کہنا یہ تھا کہ اس لڑکے کا تمہاری بیٹی کے ساتھ میچ نہیں کرتا، جوڑ نہیں بنتا، کیوں وہ ایک غریب، اس کے مالی حالات اچھے نہیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، یہ چیزیں تم دیکھتے ہو، میری نظر میں ان چیزوں کی ویلیو نہیں ہے۔ ویلیوز کی بات ہوتی ہے نا میرے محترم بھائیوں، بات چیز کی ویلیو آپ کے نزدیک کچھ اور ہے، میرے نزدیک کچھ اور ہے۔ مجھے اپنی بیٹی کے لیے اپنا داماد وہ چاہیے تھا جو اللہ کا نیک بندہ ہو، جو 5 وقت کا نمازی ہو، مواحد ہو، تاکہ جو نسل آگے چلے وہ توحید کے اوپر ہو، نیک نمازی ہو۔ میری بنیاد یہ تھی، اس بنیاد کے اوپر میں نے نکاح کا فیصلہ کیا، رشتہ میں نے منظور کیا۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، اگر اس سے تم نکاح کرو گے تو ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ انتہائی بے وجہ بات۔ او بھائی، میں لڑکی کا باپ ہوں، میں ولی ہوں، میں سرپرست ہوں، میری مرضی، میں اپنی بیٹی کا نکاح کسی سے بھی کروں، کسی چور موالی شرابی غنڈے سے تو نہیں کر رہا، ایک دیندار انسان سے کر رہا ہوں، اللہ کے نیک بندے سے کر رہا ہوں۔ فرق صرف سوچوں کا ہے کہ تیری سوچ یہ ہے کہ کوئی مالدار ہونا چاہیے تھا، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر ہونا چاہیے تھا۔ میری سوچ یہ تھی کہ اللہ کا نیک بندہ، کوئی مواحد، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، نمازی ہو، صوم صلات کا پابند ہو، بھلے غریب ہو۔ میں نے نکاح کی حامی بھر دی۔ اس بات کے اوپر میرا اور اس کا اختلاف ہوا، اور وہ خود میرے گھر سے بات کہہ کر چلا گیا کہ آج کے بعد تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں۔ حالانکہ عمر میں بھی مجھ سے چھوٹا، لیکن بس اس کے دماغ پہ چڑھی ہوئی تھی۔ بعض لوگ انا کو بیچ میں لے آتے ہیں کہ ہماری نہیں مانی۔ آپ مشورہ دے سکتے ہیں، مشورہ دے دیجئے، کسی نے منع نہیں کیا، لیکن اگر سرپرست ولی خود اس مشورے کو ریجیکٹ کر دے، ریفیوز کر دے، انکار کر دے، تو اس کی مرضی، آپ کو اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں تک کہ آپ قطع تعلقی کے اوپر آ گئے۔ قصہ مختصر، وہ قطع تعلقی کر کے چلا گیا۔ اب میں نے بھی اپنے بیوی بچوں کو بول دیا کہ اتنی شدید بدتمیزی کر کے گیا ہے، آج کے بعد اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ آج کے بعد انسان ہونا، شیطان میرے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، آج کے بعد اس کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ میرے ہی گھر میں بیٹھ کر مجھ سے زبان درازی کرتا ہے، مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے اور بلا وجہ کی کرتا ہے، اور خود بول کر گیا ہے کہ آج کے بعد ہماری قطع تعلقی ہے، ہمارے درمیان کوئی گپ شپ نہیں، کوئی بات چیت نہیں، آنا جانا بند۔ کافی دنوں تک آنا جانا بند رہا، بات چیت بند رہی۔ اس دوران جہاں موضوع انہوں نے دیا تھا صلہ رحمی، انہوں نے کہا کہ اس موضوع پہ بات کریں۔ میں مطالعہ کر رہا تھا، تیاری کر رہا تھا۔ حدیثیں، ایک چیز یہ ہے کہ انسان نے بارہا سنی ہوئی ہوتی ہے لیکن ریپیٹ ہو جاتی ہے۔
آج بھی کتنی باتیں ایسی ہوں گی جو آپ نے سنی ہوئی ہوں گی، لیکن جب وہ سامنے آئیں گی تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کا ایمان چارج ہو جائے گا۔ اسی لیے دروس کی محافل ہوا کرتی ہیں۔ یہ اللہ رسول کی بات انسان کے دلوں کو نرم کرتی ہیں جو اہل ایمان ہوا کرتے ہیں، اور بے ایمان کے لیے قرآن و حدیث بھی پھر کافی نہیں ہے، وہ اپنی انا کے بت کو پوجتا ہے۔ میرے سامنے اللہ کے نبی کا فرمان آیا، میرے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی، اللہ اکبر، بخاری کی حدیث، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے، صلہ رحمی کی تعریف یہ نہیں ہے کہ جو تجھ سے جوڑتا ہے تو اس سے جوڑ لے۔ بہت سارے لوگوں کے نزدیک صلہ رحمی کی تعریف بھی غلط ہے، آج یہ سن لیجئے۔ ہمارے نزدیک صلہ رحمی کی جو ڈیفینیشن، جو تعریف، جو فلسفہ ہے وہ یہ کہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق اپناؤ، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، لوگوں کے ساتھ پیار محبت کرو، اڑوس پڑوس سے، دوست رشتہ داروں سے اچھا بیہیویئر، اچھا ایٹیٹیوڈ رکھو، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ بالکل باطل فلسفہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں کہ جو تجھ سے جوڑتا ہے تو اس سے جوڑے، صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تجھ سے توڑتا ہے تو اس سے جوڑے۔ اب بتاؤ میرے محترم بھائیوں، کتنا مشکل کام ہے۔ جو تجھ سے توڑتا ہے تو اس سے جوڑے۔ آپ کے ایک رشتہ دار نے کہہ کر چلا گیا کہ مجھے تجھ سے تعلق نہیں رکھنا، آج کے بعد کوئی واسطہ نہیں، میرے گھر میں مت آنا۔ اب آپ اس سے بڑھ کر مصافحہ کرتے ہیں، اس سے دوستی کرتے ہیں، صلح کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اس کا حال چال پوچھتے ہیں، یہ صلہ رحمی ہے۔ اور قاطع رحم کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، معروف حدیث ہے، لا يدخل الجنۃ قاطع، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ آج میرے محترم بھائیوں سوچو تو ذرا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر دو دو گھرانے آپس میں لڑے ہوئے ہیں، سالوں سے بات چیت نہیں ہے۔ سگا بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے درہم و دینار کا، جائیداد کا، روپیے پیسے اور زمین کا؟ جس زمین کی وجہ سے تو لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، اللہ کی قسم یہ زمین رہ جائے گی اور تو زمین کے اندر چلا جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر آپس میں لڑائی جھگڑے، بات چیت بند۔ میرے سامنے میرے نبی کی حدیث آئی، میں نے اسی وقت اپنی بیوی کو بلایا، میں نے کہا یہاں وہ بات سنو۔ آ گئی۔ میں نے بچوں کو بھی بلایا، میں نے کہا آپ لوگ بھی ادھر آئیں۔ میں نے کہا دیکھو، میں نے تمہارے بھائی سے بات چیت کرنے کو تم لوگوں کو منع کیا تھا کہ آج کے بعد اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا، کیونکہ رشتہ داری وہ خود توڑ کے گیا ہے، اور بے فضول میں بلا وجہ کوئی بات نہیں تھی، صرف اپنی انا کی وجہ سے کہ اس کی رائے کو تسلیم نہیں کیا، اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ آج کے بعد تعلق نہیں۔ میں نے کہا کہ آج ابھی اسی وقت دعوت کا انتظام کرو، اس کو گھر پہ بلاؤ اور بولو کہ میں نے اس کو بلایا ہے۔ عمر میں چھوٹا تھا، مجھ سے محبت رکھتا تھا، جذباتی ہو گیا تھا۔ وہ آیا میرے گھر پہ میری دعوت پہ، میں نے اس کو گلے لگایا، پہل کی آگے بڑھ کے اس شخص کو کہ جس نے کہا تھا کہ آج کے بعد ہمارا تمہارا تعلق نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، دل اتنا مطمئن ہو گیا، دل اتنا خوش ہو گیا، اور اللہ کی رحمت کے اوپر یقین بڑھ گیا، اللہ کی بات پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر کہ جس نے قطع تعلقی کی وہ جنت میں نہیں جائے گا، اپوزٹ جس نے صلہ رحمی کی وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا رب رحمان، یا اللہ آپ کے لیے جنت کا سودا کیا ہے پروردگار، دوسری کوئی غرض نہیں، نہ اس سے درہم و دینار جائیداد کا کوئی مسئلہ، کچھ بھی نہیں۔ میرے رب اس عمل کے بدلے تو مجھ کو جنت میں دے دے، قول و فعل کے تعداد سے بچ جاؤں، لما تقولون ما لا تفعلون کی زد سے بچ جاؤں۔ پھر جب جمعہ پڑھایا، اللہ کی قسم دل کو اطمینان تھا، دل کو اطمینان تھا کہ جس چیز کی دعوت دے رہا ہوں اللہ کی توفیق سے اس کے اوپر عمل کر کے آیا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، لیکن اس معاشرے کے اندر ایسے بھی لوگ موجود ہیں، ابھی کل پرسوں ہی کی بات بتاؤں، ایک بہت ہی قریب ترین رشتہ، جس رشتے سے بڑھ کر شاید اس دنیا میں کوئی اور رشتہ قریب نہ ہو، رشتہ نہیں بتا رہا لیکن اتنا بتا رہا ہوں کہ جس رشتے سے بڑھ کر شاید اس دنیا میں اور کوئی قریبی رشتہ نہ ہو، اس کی ایک رشتہ دار سے ٹھنی ہوئی تھی، ناراضگی تھی،
میں نے اسے پوری یہ واقعہ سنایا، اپنی پوری بات بتائی کہ دیکھو میں نے بھی اس طرح سے صلح کی ہے، آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دو۔ تو کہنے لگے کہ نہیں جناب، اس نے یہ کیا ہے، اس نے وہ کیا ہے، مجھ پر الزامات لگائے ہیں، یہ معاملہ ہے، وہ معاملہ ہے۔ میں نے کہا یار اللہ کی رضا کے لیے درگزر کرو، جو جھکے گا اللہ کی قسم رب رحمان اسے اونچا کرے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے درگزر کرو، آگے بڑھ جاؤ، وہ معافی مانگنا چاہتا ہے اسے معاف کر دو۔ لیکن اتنے پتھر دل لوگ بھی اس دور میں موجود ہیں کہ میں حیران ہوں، نبی کی بات آنے کے باوجود، رب رحمان کے فرامین آنے کے باوجود اس شخص کا دل نہیں پگھلا۔ میرا دل اداس ہوا، میرا دل اداس ہوا کہ یا رب تیرے نبی کا فرمان پیش کیا ہے، رب رحمان کی بات پیش کی ہے، اللہ تیری بات کے آگے بھی لوگ اپنی انا کو لے کر آتے ہیں، تیری بات کے آگے بھی، تیرے رسول کی بات کے آگے بھی لوگوں نے انا کے بت بنائے ہوئے ہیں۔ دل بڑا تکلیف میں آیا، بڑا اداس ہوا۔ میں نے یہاں تک کہا، میں نے کہا دیکھو تم کہتے ہو کہ اس نے تمہیں بدنام کیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ تو یاد ہوگا نا آپ کو، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کیا گیا تھا کہ نہیں کیا گیا تھا؟ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کائنات کی سب سے زیادہ پاکیزہ عورت، ان سے زیادہ عزت والا کون ہوگا آج کے دور میں؟ ان کے اوپر بھی تو کیچڑ اچھالے گئے، ان کو بھی تو برا بولا گیا، ان پر بھی تو بہتان باندھا، الزام باندھا۔ ابو بکر بھی چونکہ انسان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے اللہ کی قسم آج کے بعد قطع تعلق کی بات ختم، بہت احسانات کیے تھے میں نے اس شخص کے اوپر، اس پر میں اپنا مال خرچ کرتا تھا، اس کے ساتھ نیکی کرتا تھا، حسن سلوک کرتا تھا، بدلے میں اس نے مجھ کو یہ صلہ دیا کہ میری ہی بیٹی پر الزام لگا دیا۔ بائیکاٹ، قطع تعلقی، ختم، فنش۔ رب رحمان کو یہ ادا پسند نہیں آئی۔ اللہ رب العالمین نے کہا صاحب فضل لوگ ایسی بات نہیں کرتے، آپ کے شایان شان نہیں ایسی بات۔ رب رحمان کا قرآن آ گیا، نبی کی بات آ گئی، ابو بکر نے دل صاف کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ قول و فعل کا جو تضاد ہے یہ ہمارے اسلاف میں نہیں تھا۔ حدیث سامنے آئی، بات ختم ہو گئی۔ دیکھو آج ہماری دعوت کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم اہل حدیث ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جناب دوسروں کے آگے ہم حدیث پیش کرتے ہیں، وہ ہماری بات نہیں مانتے، حدیث نہیں مانتے، حدیث کے آگے اپنے آباء و اجداد کی بات رکھ دیتے ہیں، ان کا قول رکھ دیتے ہیں، ان کا عمل رکھ دیتے ہیں۔ یہ ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے کہ جناب نبی کی بات کے آگے وہ اپنے آباء و اجداد کی بات کو پیش کرتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، اس شخص کا کیا خیال ہے جو دعوے دار اہل حدیثیت کا ہو اور نبی کی بات کے آگے اپنی انا کو پیش کرتے؟ اس کا ایمان کہاں پر کھڑا ہے؟ اس کے اوپر تو تمام فتوے لگانے کو ہم تیار ہیں کہ نبی کی بات بھی سامنے پیش کی گئی، اس کے باوجود بھی اس نے نبی کی بات کو چھوڑ کے اپنے امام کی بات کو لی، نبی کی بات کو چھوڑ کر اپنے مولوی کی بات کو لی۔ وہ میرے محترم بھائیوں، میں اہل حدیث، میرے سامنے نبی کی بات آ گئی کہ قطع تعلقی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، میرے سامنے نبی کی بات آ گئی کہ صلہ رحمی کرو، جو تجھ سے تعلق توڑتا ہے تو اس سے تعلق جوڑو، لیکن میں اپنی انا کی خاطر نبی کی بات کو ٹھکرا دیتا ہوں۔ عملی طور پہ عمل تو یہی ہے نا کہ نہیں بھائی میں نہیں کر سکتا، یار مت کرو میرے سامنے یہ بات، اس کا میرا کوئی تعلق نہیں، اس نے بھرے بازار میں مجھ کو گالیاں دی تھی، اپنے گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا، میں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ عزیز دوستوں، جب حدیث آ جائے، اللہ کے نبی کی بات آ جائے، قوم، برادری، کنبہ، قبیلہ، مولوی، امام اور اس کے ساتھ اپنی انا کے جنازے کو بھی نکال دو، مت مانو انا کی، یہ ضد اور ہٹ دھرمی چھوڑ دو۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے وہیں پر اپنا قلم روک دیا اور اپنے آپ سے ایک سوال کیا، کہا ابو داؤد پوری زندگی حدیث لکھنے میں نکال دی، پوری زندگی دین کا علم سیکھنے اور سکھانے میں نکال دی، اس شخص نے الحمدللہ کہا، تو نے اس کو جواب نہیں دیا، ایسی حدیث لکھنے کا اور پڑھنے کا اور پڑھانے کا کیا فائدہ؟
کہ تو نے خود حدیث کے اوپر عمل نہیں کیا؟ فرماتے ہیں وہیں پر کتاب کو، رجسٹر کو بند کیا، قلم کو رکھا اور ایک کشتی کو رکوایا۔ کشتی والے کو کہا کہ دیکھو فلاں جگہ پر وہ جو کشتی نظر آ رہی ہے، مجھے اس تک پہنچنا ہے، کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا جناب عالی اتنی رقم لوں گا۔ کہا یہ رقم پکڑو اور مجھے جلد از جلد اس کشتی تک پہنچا دو۔ ملح نے، کشتی والے نے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کو اس کشتی تک پہنچا دیا۔ پہنچانے کے بعد امام ابو داؤد کی کشتی اور اس کی کشتی برابر میں آ گئی۔ امام ابو داؤد نے ملح کو کہا بس کشتی کو یہیں پر روک دو۔ کشتی برابر میں آ کے رک گئی۔ اس شخص کو مخاطب کیا جس نے ساحل پر کہا تھا الحمدللہ، اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا یرحمک اللہ۔ کشتی والے کو کہا کہ بس واپس مجھے لوٹا دو، واپس پہنچا دو۔ کشتی والا بھی حیران کہ جناب اس کام کے لیے آپ نے اتنا روپیہ پیسہ خرچ کیا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کہا اللہ کے بندے تجھے معلوم نہیں، نبی کی بات کے اوپر عمل ہو گیا، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، روپیہ پیسہ درہم و دینار سب کچھ بیکار۔ یہ علم میرے محترم بھائیوں جو حاصل کیا جاتا ہے وہ اس لیے کہ سب سے پہلے اس کے اوپر عمل کیا جائے اور دوسرا اس علم کو پھیلایا جائے۔ دوسری بات، لوگ سوچتے ہیں ایک بات اور کہتے ہیں، کئی لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کراچی شہر کے اندر بھی، کہتے ہیں حضرت صاحب اگر ہم اپنے بچوں کو دین کا علم پڑھائیں گے تو پھر یہ کہ ان کا فیوچر برباد ہو جائے گا، ان کا مستقبل خراب ہو جائے گا، کیونکہ یہ مولوی بنے گا پھر کمائے گا کیا، کھائے گا کیا؟ اگر بچے کو ہم نے مولوی بنا دیا تو پھر یہ تو جناب کسی مسجد کا امام ہوگا، کہیں مولوی ہوگا، کہیں خطیب ہوگا، یہ کمائے گا کھائے گا کیا؟ اللہ کی قسم اس بات پر یقین کیجئے، جتنا اچھا رزق اللہ رب العالمین نے اس مولوی کی قسمت میں رکھا ہے شاید عام آدمیوں کے لیے نہیں رکھا۔ بہترین قسم کا رزق اللہ رب العالمین اس مولوی کو عطا کرتا ہے۔ دوسرے لوگ شاید گھروں میں دال روٹی کھا رہے ہوں گے، مولوی اللہ جانتا ہے بکرے روسٹ اور بٹیر کھا رہا ہوتا ہے۔ 4-5 دن ہو گئے پنجاب کے دورے پر، مختلف جگہوں پہ پروگرامات ہیں، واللہ اللہ گواہ ہے گوشت کھا کھا کے تنگ آ چکا ہوں۔ بیوی کو کہا کہ دال سبزی کچھ بنا کے کھلا دے، اور یہی حال کراچی میں ہوتا ہے۔ پروگرامات کے اندر یہاں پروگرام، وہاں درس، وہاں میٹنگ، وہاں پروگرام، گوشت بکرا جناب چانپیں چل رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ ساری جو دال سبزی کی خواہشات ہے گھر میں آ کے بیوی کے کو بھائی دال سبزی بنائیے نہیں بنائیے، آج دال سبزی بنا کے رکھنا۔ مولوی تو دال سبزی کے لیے اتنا بیچارہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے، اتنا ذائقہ منہ کا چینج کرنے کے لیے کہ لوگوں نے تو اس کو گوشت کھلا کھلا کے کیا بنا دیا ہے۔ معلوم ہے نا آپ کو، پہلے میری بھی صحت بڑی کمزور ہوا کرتی تھی۔ بہرحال اپنے بچوں کو دین کا عالم بناؤ، خدا کی قسم دنیا ان کے قدموں میں آ کے گر جائے گی۔ جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں دنیا ان سے بھاگتی ہے، اور اللہ والے جو دنیا سے بھاگتے ہیں دنیا ان کے قدموں میں آ کے بیٹھتی۔ بڑا بڑا کاروباری تاجر اللہ کی قسم انجینئر ڈاکٹر اس مولوی کے آگے پیچھے گھومتا ہے۔ دین کے علم عالم بن کے تو دیکھو، دین کے طالب بن کے تو دیکھو، دین کے قریب آ کے تو دیکھو۔ ابھی عبد المالک مجاہد صاحب کراچی آئے ہوئے تھے، بتانے لگے ایک واقعہ۔ کہنے لگے ابن باز رحمہ اللہ 18 سال کی عمر میں نابینا ہو گئے۔ لوگ ان پہ ترس کھانے لگے کہ یہ کمائے گا کیا، کھائے گا کیا، بیچارہ نابینا ہو گیا، وہ اس کی آنکھیں نہیں، دیکھ پائے گا نہیں، کرے گا کیا، اس کی زندگی تو خراب ہو گئی، برباد ہو گئی۔ ابن باز مسکرانے لگے باتیں سن کر، چونکہ وہ دین کا علم سیکھ رہے تھے، ان کو معلوم تھا کہ رب رحمان کے وعدے میرے ساتھ ہیں، اللہ رب العالمین نے میرے لیے بہترین عزت، بہترین دولت، بہترین شہرت، بہترین کھانے تیار کر رکھے ہیں۔ ان کو معلوم تھا اس بات کا۔ اس کے ساتھ عبد المالک مجاہد صاحب کہنے لگے کہ ایک دن جب یہ پڑھانے لگے تو جناب عالی حرم جاتے تھے اپنے گھر سے نکل کے۔ گھر سے جو حرم کا فاصلہ تھا وہ تھوڑا دور تھا،
رستے میں کافی تکلیف ہوتی آنے جانے کے اندر. ایک دن ملک فہد جو بادشاہ تھا وہ ان کے گھر پر آیا. دیکھا کہ شیخ صاحب کا گھر حرم سے کافی دور ہے, ان کو آنے جانے میں مشکلات ہوتی ہیں. تو شیخ صاحب کو کہنے لگا, شیخ صاحب آپ کا گھر میں حرم کے قریب بنا دیتا ہوں, حرم کے قریب آپ کا گھر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آنے جانے میں جو صعوبت جو تکلیف ہوتی ہے وہ دور ہو جائے. پھر اس نے ملک فہد نے ابن باز رحمہ اللہ کے لیے حرم کے قریب ترین گھر اس وقت 1.2 ملین کا خریدا, آج کے اربوں خربوں روپے. اور آج بھی آپ حرم کے قریب رہائش جو عمرے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں ان سے پوچھئے, مکہ ٹاور کے اندر کوئی کرائے پہ بھی کوئی جگہ لیتا ہے نا تو اس کو لگ پتہ جائے گا. حرم کے جتنے قریب رہائش ہوگی اتنی زیادہ مہنگی ترین رہائش ہوگی, اور اس نے خرید کے جناب عالی ان کو گھر دے دیا. یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے. لیکن اللہ والے بھی دنیا کو اپنے جوتے کی نوک پہ مارتے ہیں. ابن باز رحمہ اللہ نے جب دیکھا کہ گھر اتنا عالی شان اور اتنا بڑا گھر, ابن باز نے وہ گھر مسجد کے لیے وقف کر دیا. ایک کونے میں اپنا گھر بنا لیا, وہاں رہائش کی. اسی طرح کہنے لگے کہ ایک دن شیخ کے پاس ایک گاڑی تھی, ٹویوٹا کرولا, پرانی گاڑی. اس پرانی گاڑی میں وہ سفر کیا کرتے تھے. ملک فہد نے جب دیکھا کہ شیخ کے پاس اتنا پرانا ماڈل ٹویوٹا کرولا کا, اس نے شیخ کو اس وقت کی جو لیٹسٹ ترین گاڑی تھی سعودیہ کے اندر وہ خرید کے دے دی, نیا ماڈل. نیا ماڈل شیخ صاحب کو لے جا کے اس کی چابی دے دی. شیخ صاحب کے ایک دوست تھے جو تھوڑا دور جاتے تھے مدرسے میں پڑھانے کے لیے. ایک دن شیخ سے تذکرہ کرنے لگے کہ شیخ بڑی مشکل ہوتی ہے, اتنی دور سفر کر کے جاتا ہوں, کبھی کسی طرح مشکلات ہوتی ہیں, یہ ہے وہ ہے. شیخ صاحب نے وہ چابی اٹھائی اور اپنے اس عالم دوست کو تحفے میں دے دی. وہ دنیا ان کے قدموں میں آتی ہے اور اللہ کی قسم یہ دنیا کو ٹھکرا دیتے ہیں. یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے. یہ تو تاریخ نے دکھایا. وہ کہنے لگے عبد المالک مجاہد صاحب کہ ابن باز رحمہ اللہ کا ایک دفعہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایکسیڈنٹ ہوا تو جناب ملک فہد ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر پر پہنچا. اب ابن باز اپنے بستر کے اوپر اپنے جو پلنگ جو تخت جو چارپائی ہے اس کے اوپر لیٹے ہوئے, ٹانگ میں چوٹ آئی تھی. ملک فہد کون ہے؟ بادشاہ وقت ہے. ابن باز کی عیادت کے لیے جب گھر پہ پہنچا تو ابن باز بستر کے اوپر آرام کر رہے تھے ٹانگ میں چوٹ لگ جانے کی وجہ سے. اور ملک فہد کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ زمین کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. اور ابن باز کے قدموں کو پیروں کو ہاتھ لگا لگا کر پوچھ رہا تھا, شیخ صاحب یہاں پر چوٹ لگی ہے, شیخ صاحب یہاں پہ تو زخم نہیں آئے, شیخ صاحب یہاں پہ تو تکلیف نہیں ہے. وہ اللہ کی قسم وقت نے کیا دکھایا کہ حاکم وقت بادشاہ وقت زمین پر اور شیخ پلنگ پر, شیخ بستر پہ اپنے تخت کے اوپر. وقت نے یہ دکھایا کہ بادشاہ وقت کے ہاتھ شیخ کے قدموں پر. دین کے قریب آ کے تو دیکھو, دین کے عالم بن کے تو دیکھو. اللہ کی قسم رب رحمان دنیا بھی عطا کر دے گا اور آخرت تو ملے گی ہی ملے گی. دونوں چیزیں رب رحمان عطا کرے گا. اپنی اولاد کے اوپر محنت کیجئے, ان کو دین کا طالب علم بنائیے. اور جو یہاں پر دین کا علم سیکھنے کے لیے جو نوجوان موجود ہیں, جو پڑھ رہے ہیں, ان سے بھی یہی درخواست ہے کہ خدا را وقت کو ضائع نہ کیجیے. یہ وقت بڑا قیمتی ہے. یہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے, ختم ہو جائے گا. دنیا کے اندر ابھی میں نے ایک سوچنے لگا, ایک کمپیریجن کرنے لگا. یہاں آنے سے پہلے میری بڑی خواہش تھی, 2-4 بار یہاں پہ بہاولپور آیا ہوں تو پروگرامات کے سلسلے میں مجھے ساتھیوں نے بتایا تھا کہ نور محل, یہاں پہ نور محل ہے, اور اس کی تاریخ بتائی تھی کہ جناب آپ ہی کے عباسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے وہ نواب صادق یا صدیق نواب صادق صاحب, اور جناب انہوں نے اتنی شادیاں کی ہوئی تھی, اور جناب انہوں نے اپنی بیوی کے لیے ایک محل بنایا تھا, نور محل. کافی دنوں سے اشتیاق تھا. تو اس بار جب ساتھیوں نے یہاں پروگرام رکھا بہاولپور کے اندر تو میں نے کہا کہ ایک شرط ماننی پڑے گی کہ مجھے اتنا وقت دیا جائے گا کہ میں نور محل وزٹ کر لوں. او بھائی میں بھی عباسی وہ بھی عباسی, رشتہ داری تو ہوگی نا آپس میں, محبت تو ہوگی, خون تو جوش مارے گا. اس نے بھی کئی شادیاں کی ہوئی, ہم نے بھی 3 شادیاں کی, تو آپس میں کوئی نہ کوئی مراسم تو نکل جائیں گے. دیکھ کر آؤ وہ جگہ. پہنچے وہاں پر,
نور محل کی زیارت کی، اس کو وزٹ کیا، کیا عالیشان محل بنایا ہے اس نے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کیا عالیشان محل بنایا۔ بھائی قاسم صاحب، بھائی قاری فیصل صاحب میرے ساتھ تھے، میں نے کہا اللہ کی قسم اتنا بڑا محل بنانے والا اس وقت 6 فٹ کی قبر کے اندر ہوگا۔ یہ ہے اس دنیا کی حقیقت، اتنا بڑا محل بنانے والا اس وقت 6 فٹ کی قبر کے اندر منومن مٹی تلے دبا ہوا ہوگا، اور ایک چھوٹی سی مسجد بنانے والا عبداللہ بھاولپوری رحمہ اللہ آج اتنا بڑا مرکز اس کا بنا ہوا ہے، اور اللہ کی قسم کتنی بڑی رب کی جنتوں میں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ دین والے اور دنیا والوں میں یہ فرق ہوا کرتا ہے۔ دین کا علم آپ حاصل کر رہے ہیں، بہت بہترین بات ہے، دل سے کیجیے، اللہ آپ کو دنیا بھی دے گا اور اللہ آپ کو دین اور آخرت اور جنت اور سب آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ دنیا دار کے جن کو دیکھ کے آج آپ حسرت کرتے ہیں، اتنی بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر گھوم رہے ہیں، ان کے پاس روپیہ ہے، پیسہ ہے، درہم و دینار ہے، آپ دیکھتے ہیں طلبہ، ان کو دیکھ کے حسد مت کیجیے، حسرت مت کیجیے۔ یہ انشاءاللہ الرحمن آپ یوں ممبر پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور یہ آپ کا بیٹھ کے بیان سن رہے ہوں گے، رب وہ مقام آپ کو عطا کرے گا، رب وہ وقت بھی دکھائے گا، اگر شرط اتنی ہے کہ محنت کیجیے، اپنی تعلیم حاصل کیجیے، اپنے اساتذہ کی عزت کیجیے، اور ایک چیز کا خیال رکھیے، اللہ اکبر، جو اس فیلڈ سے منسلک ہے، جو نہ چاہتے ہوئے بھی اس فیلڈ میں آتی ہے، وہ ہے ریاکاری۔ بدترین چیز اللہ کی قسم، نیکیوں کو برباد کر دینے کے لیے ریاکاری کافی ہے۔ بڑے سے بڑے اعمال کر لیجئے، اور اگر نیتوں کے اندر کھوٹ تھا، نیتوں کے اندر اخلاص نہیں تھا، نیتوں میں ریاکاری تھی، واہ واہ شہرت تھی، میں دین کا عالم بنوں گا، قاری قرآن بنوں گا، میری قرأت ہوگی، پوری مسجد بھری ہوئی ہوگی، خطیب شعلہ بیاں کہلاؤں گا، واعظ شیری بیاں کہلاؤں گا، جمعے میں لوگ ہوں گے، میری واہ واہ ہوگی، روپیہ پہ نہیں، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے، یہ نیت تو برباد کر دے گی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، تعوذ باللہ من جب الحزن، اے میرے صحابہ غم کے کنویں سے پناہ مانگا کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ غم کا کنواں کیا ہے؟ فرمایا میرے صحابہ غم کا کنواں جہنم کے اندر ایک کنواں ہے، ایک گھاٹی ہے جس سے جہنم بھی دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اس میں جائے گا کون؟ اس غم کے کنویں میں کہ جس سے جہنم بھی دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، اللہ کے نبی اس میں جائے گا کون؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ اس میں ریاکار جائیں گے، جو علم اس لیے حاصل کرتے تھے کہ میں عالم بنوں گا، میں قاری قرآن بنوں گا، خطیب شعلہ بیان بنوں گا، میری واہ واہ ہوگی، قرآن اتنا خوبصورت پڑھوں گا کہ لوگ مجھے اپنی مسجد میں بلائیں گے، لوگ جناب عالی میرے آگے پیچھے بچ جائیں گے۔ جس کی نیت شہرت ہوگی، روپیہ پیسہ درہم و دینار ہوگی، وہ اس میں جائے گا۔ عزیز دوستوں، یہ سب کچھ تو آپ کو ملنا ہی ہے، رب رحمان نے سب کچھ آپ کے لیے رکھا ہے۔ آپ بہترین قاری قرآن بنیں گے، عالم دین بنیں گے، رب کے دین کے داعی بنیں گے، اس بات پر یقین اور اطمینان رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بہترین رزق عطا کرنا ہے۔ لیکن اگر نیت یہ ہوگی تو پھر میرے محترم بھائیوں سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اپنی نیتوں کو ٹٹولنا ہے کہ اس کے اندر کہیں ریاکاری تو نہیں آ رہی۔ اللہ کی قسم میں سوچنے لگا کہ ریاکاری رب رحمان نے جو جہنم بھڑکانی ہے، معلوم ہے نا آپ نے کن 3 لوگوں سے بھڑکانی ہے؟ کن 3 لوگوں سے بھڑکانی ہے؟ آواز نہیں آئی؟ عالم، شہید اور سخی۔ اب آپ دیکھیے تینوں ٹاپ گریڈ کے لوگ ہیں، اعلیٰ ترین کے، جن کو دیکھ کر لوگ حسرت کرتے ہیں۔ ایک عالم دین کو دیکھ کے لوگ حسرت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یار کاش میں بھی اس جیسا ہوتا۔ ایک سخی مالدار کو دیکھ کر کہ جو اللہ کے دین پر، اللہ والوں پر خرچ کرتا ہے، اس کو دیکھ کر لوگ رشک کرتے ہیں کہ کاش میں اس جیسا ہوتا۔ ایک مجاہد کے جو اللہ کے دین کا نگہبان ہے، اللہ کے دین کا سپاہی اور فوجی ہے،
رب کے دین پر اپنی جان کو لٹانے والا ہے. اللہ کی قسم لوگ اس کو دیکھ کے رشک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کاش میں بھی اس مجاہد کے جیسا ہوتا. اب آپ سوچئے تو صحیح، ان تینوں لوگوں سے جہنم کی ابتدا کی جائے گی، عالم دین کو لایا جائے گا. رب رحمان کہیں گے دیکھ میں نے تیرے ساتھ کتنے اچھے معاملات کیے، میں نے تیرے اوپر یہ انعام کیا، یہ انعام کیا، بتا میرے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ عالم دین کہے گا یا رب میں نے لوگوں کو دین کی دعوت دی تھی، میں نے لوگوں کو تیرا قرآن سنایا تھا. قاری قرآن کہے گا یا رب تیرے قرآن کو لوگوں کو سنایا کرتا تھا. رب رحمان کہیں گے کذب تھا، جھوٹا ہے تو نے دین کی دعوت اس لیے نہیں دی کہ لوگ میرے دین کے قریب آ جائیں، مسجدیں بھر جائیں، اور تیری نیت تو یہ تھی کہ لوگ تجھے کہیں کہ واہ کیا بات ہے جناب، اس کی تقریر کی، یار کیا بات ہے، کتنی زبردست قرآن پڑھتا ہے، کتنی بہترین قرأت ہے. وہ سب کچھ تو تجھ کو دنیا میں مل چکا، میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ حکم ہوگا اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو. یہ کون ہے میرے محترم بھائیوں؟ یہ دین کا عالم ہے، یہ قاری قرآن ہے. رب رحمان جہنم کی ابتدا اس عالم دین سے کر رہے ہیں کہ حکم ہوگا سخی کو لے کر آؤ، مالدار کو. اس مالدار سے پوچھا جائے گا ہاں بتاؤ تو ذرا، ہم نے تو دنیا میں تجھ پر اتنے انعامات کیے، تو ہمارے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ وہ سخی کہے گا اللہ تیرے دین پر خرچ کرتا تھا، مسجدوں پر کرتا تھا، مدرسوں پر کرتا تھا، اللہ والوں پر کرتا تھا، جہاد پر کرتا تھا، دین کے غلبے پر کرتا تھا. یا اللہ تو نے جو مال عطا کیا تھا وہ تیرے دین پر خرچ کر کے آیا ہوں. رب رحمان کہیں گے تو بھی جھوٹا ہے، تو نے مال اس لیے خرچ نہیں کیا کہ میرے دین کا غلبہ ہو جائے، اور تو نے مال اس لیے خرچ کیا لوگ تیری واہ واہ کریں. تو جب اپنی لینڈ کروزر سے اتر کر آئے تو مسجد کا امام بھی تیرے آگے بچ جائے، اور یہ سب کچھ تو ہو گیا، میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ حکم ہوگا اس سخی کو بھی اٹھا کر جہنم میں پھینک دو. فرمایا جائے گا شہید کو لے کر آؤ. او میرے محترم بھائیوں ذرا سوچنا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ٹاپ کلاس ٹاپ گریڈ کے لوگ ہیں جن کو دیکھ کر دنیا والے رشک کیا کرتے تھے. شہید ایک مجاہد، اس کا درجہ رب رحمان نے کتنا بلند رکھا ہے. اعمال تو سارے ہی تھے نا، ان تمام اعمال کے اندر اللہ رب العالمین نے اس مجاہد کے اعمال کو سب سے بلند رکھا تھا. رب رحمان خود قرآن میں کہتے ہیں اجعلتم سقایۃ الحاج، او کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام، اور بیت اللہ کی تعمیر، کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، اس شخص کے برابر قرار دیتے ہو جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لا کے اللہ کے رستے میں جہاد کرتا ہے. لا یستوون عند اللہ، اور دنیا والوں تمہاری نظر میں بھلے سے برابر ہو، رب رحمان کے نزدیک برابر نہیں. یہ وہ اللہ کا شیر ہے جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے رستے میں نکلا تھا، بھلا یہ تم سے کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ لیکن آج رب رحمان کی بارگاہ میں جو شہید پیش ہوا ہے، اتنے بڑے عمل کر کے، اس کی نیت میں کھوٹ تھا. اس کی نیت میں یہ تھا کہ میری واہ واہ ہو جائے، لوگ کہیں کہ کیا غازی کمانڈر، کیا جناب، کیا دلیر تھا، کیا شجاع تھا، کیا بہادر تھا. رب رحمان کہیں گے تمام القابات تو تجھے دنیا میں مل گئے، وہ میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ حکم ہوگا اٹھا کے جہنم میں پھینک دو. میرے محترم بھائیوں، شہید بھی جہنم میں چلا گیا، سخی بھی جہنم میں چلا گیا، مالدار بھی جہنم میں چلا گیا، یاروں پیچھے رہ کیا گیا. لہذا میرے محترم بھائیوں اپنی نیتوں کو ٹٹولو، اپنی نیتوں کو خالص کیجئے. اخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل رب رحمان کو انتہائی محبوب. وہ حدیث تو آپ کو یاد ہوگی نا، 3 لوگ جو غار میں پھنسے تھے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنی اخلاص سے کی ہوئی نیکی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کی تھی. اگر اخلاص کی نیکیاں ہمارے پاس ہوں گی ہی نہیں تو کبھی مشکل پیش آ گئی تو کیا پیش کریں گے؟ اور کل قیامت کے دن رب رحمان کی بارگاہ کے اندر جب ہمیں جنت چاہیے ہوگی تو اخلاص والی نیکیاں کہاں سے لائیں گے؟ ہمارے ہر عمل کے اندر تو ریاکاری ہے، ہمارے ہر عمل کے اندر تو دولت ہے، شہرت ہے.
میرے محترم بھائیوں، اپنی نیتوں کو ٹٹولیے، اپنی نیتوں کو خالص کیجئے. دینی مجالس، اللہ اکبر، جس ادارے سے آپ منسلک ہیں، جن لوگوں سے آپ وابستہ ہیں، اللہ کی قسم بڑے عظیم جگہ ہے، بڑی عظیم جگہ. دعوت دین کا کام یہ معمولی لوگوں کا کام نہیں ہوا کرتا. دعوت دین کا کام یہ عظیم ترین لوگوں کا ہوا کرتا ہے. دین کے داعی بنیے، دین کے عالم بنیے، اخلاص نیت کے ساتھ اپنے عمل کو کیجیے. اللہ کریم آپ کے کیے ہوئے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ کریم ہمیں اخلاص سے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے. اللہ کریم جو کچھ کہا اور سنا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے.